کہتے ہیں اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہو، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہو، تو صرف ایک قرآنی آیت مبارکہ سمن بکمن امجن فہم لا یرجعون کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھو۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، اور ایک دن کا عمل کرتے ہی دشمن آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے۔ آپ کسی دشمن سے تنگ آ چکے ہیں، کسی مقدمے میں پھنس چکے ہیں، آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، آپ کے لیے نرمی پیدا فرما دے گا، وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ آج یہ وظیفہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ساس جو بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو ساس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتی، گھر کے حالات خراب ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، ساس بہو کا نام لے کر یہ عمل کر لے۔ بہو ساس سے تنگ ہے، ساس کمپرومائز نہیں کرتی، بہو پر پابندیاں لگاتی ہے، یا گھر کے 100 معاملات ہیں، ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑانے کے لیے آپ جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر یہ عمل کریں گے، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ جس طرح کہیں گے، آپ رات کہیں گے رات سمجھے گا، دن کہیں گے دن سمجھے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا پڑے گا۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے جائز محبت کرتے ہیں، اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کریم اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں، جو لوگ آپ کے خلاف رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، پریشانی کا سبب بنتے ہیں، جو آپ کے لیے مشکل کا سامنا بنتے ہیں، آج تمام مشکلات سے، پریشانیوں سے، تنگ دستیوں سے نجات کے لیے سخت سے سخت دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی پڑھیے۔ سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، یہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کافروں کی حالت بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ حق کی بات سنتے نہیں، حق بولتے نہیں، حق کو دیکھتے نہیں، پھر وہ ہدایت کی طرف لوٹتے بھی نہیں۔ یعنی کہ سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون کا مطلب ہے کہ نہ تو حق کی بات سنتے ہیں، نہ حق کی بات کرتے ہیں، اور نہ حق کی طرف لوٹتے ہیں۔ لیکن آج اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جس حاجت، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون، یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ جب آپ کسی کا نام لے کر اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ اس کے دل میں محبت کے کرن جگا دیتا ہے، محبت کا ایک سرچشمہ پیدا کرتا ہے، اور آپ اس سورت مبارکہ کو، اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے جس مقصد کی نیت کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ آج جو بیٹیاں طلاق کی نوبت کی وجہ سے پریشان ہیں، آج جو بیٹیاں گھر کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، طلاق سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آج میری جن بہنوں اور بھائیوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، نوبت طلاق تک آن پہنچی ہے، گھر کے حالات لڑائی جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں، اولاد پریشان ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، بگڑ چکی ہے، اولادیں نافرمان کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3-8 میں بتاتے ہیں کہ ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی دعا فرماتا ہے، اور ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے کہ ہمیں طلاق جیسی بے برکتی سے بچنا چاہیے، طلاق جیسی منحوسیت سے بچنا چاہیے۔ اس کو عرش الہی پر بیٹھا رب بھی ناپسند فرماتا ہے۔ آج اگر کوئی بیٹی اپنا گھر بچانا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے۔ آج سمن بکمن عمي فهم لا يرجعون پڑھنے سے آپ کی تمام جتنی بھی رنجشیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ آپ کے سامنے والے کے دل میں ایسی محبت، ایسی عزت عطا فرمائے گا کہ وہ بندہ دنیا والوں سے لڑ کر آپ سے محبت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کے حق میں بہتر فیصلہ فرما دے، اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔
अक्सर ताए चाचे मामे आपके रिश्तों में रुकावट बन जाते हैं, आपके रिश्तों में खलल पैदा करते हैं, फिर आपके रिश्ते होते होते रह जाते हैं, लोग देखकर चले जाते हैं। अगर आपको ये रिश्ता बेहतर लगता है तो रिश्ते में बेहतरी को देखते हुए आप इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाह रिश्ता खुद चल कर आएगा। अगर कोई रास्ते में रुकावट बन रहा है, ताए चाचे मामे कोई भी है, उसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ें, अल्लाह उसको रास्ते से हटा देगा। अल्लाह आपके दुश्मन को अपनी ही किसी मुसीबत में डाल देगा, लेकिन आपकी उस तमाम के तमाम मसले से जान छूट जाएगी, आपके उस दुश्मन से जान छूट जाएगी। आज के दौर में कोई इंसान आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, कोई आपको खाता देख नहीं सकता। हर कोई आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है, हर कोई आपको जलील और रुस्वा करना चाहता है। अल्लाह वालों, लोग हसद करते हैं, नजर बद से जीना हराम कर देते हैं। आज नजर बद से, हसद से, जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं। आज होता क्या है, जिसका बस नहीं चलता वो जाली पीर फकीर के पास जाता है, चंद रकम अदा करता है और वो बंदा आपका बेड़ा गर्क कर देता है। कारोबार की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, तरह तरह के मसाइल आपके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए, इन तमाम हासिदीन से बचने के लिए, इन तमाम जाली पीरों फकीरों के अमाल से बचने के लिए, इन तमाम नजर बद के अमाल से बचने के लिए आज मैं आपको सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन और सूरह कौसर का एक ऐसा खास वजीफा बताने जा रहा हूं, जिससे करने के बाद आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि अल्लाह जब देने पर आता है तो कहां कहां से अता फरमाता है। यह वजीफा पढ़ते ही गैबी फरिश्ते अर्शे इलाही से जमीन पर आएंगे और आप रब काबा से जो भी मांगेंगे आपकी तमाम की तमाम गैबी मदद फरमा जाएंगे। अगर आप लोग किसी मुश्किल का शिकार हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, किसी तंगदस्ती का शिकार हैं, तो आप लोग भी अपने किसी दुश्मन से जान छुड़ाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, सास, बहू, शोहर, बीवी, कोई सीनियर है, घर में है, बाहर है, दुकान पर है, दफ्तर में है, अगर आप किसी को भी अपने काबू में करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एक बार लास्ट में देखिए, क्योंकि इस अमल को करने के बाद आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। सख्त से सख्त दिल दुश्मन आपके कदमों में होगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आप जैसा कहोगे वैसा करेगा। तो आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अमल क्या है? अमल सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन और सूरह कौसर का यह खास वजीफा है। आपने इस अमल को किस वक्त पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो के साथ सुन लें और समझ लें। अमल का तरीका बताने से पहले आज इस खास वजीफे की दुआ कर लेते हैं। जो लोग इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं, मैं दुआ करता हूँ आपने आमीन ज़रूर कहना है। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह करीम को पसंद आ जाए और अल्लाह आपकी, मेरी, हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, मुरादों को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, आज सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन का वजीफा बता रहा हूँ। इस सूरह बकरा की कुरानी आयत मुबारका है। हमें इस आयत मुबारका को जायज़ मकसद के लिए पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हमें इस आयत मुबारका को पढ़कर हमारे जायज़ रिश्तों को तकवीयत दे, हमारे रिश्तों को जोड़ने की तौफीक अता फरमा। हमारे दुश्मन को निस्तो नाबूद फरमा। हमारे रास्ते में जो लोग फितना फसाद फैलाते हैं, रुकावट बन जाते हैं, खलल पैदा करते हैं, मेरे मालिक मौला उनके दिल में नरमी अता फरमा, उन्हें अपनी ही किसी मुसीबत में डाल दे, हमारी इन दुश्मनों से जान छूट जाए। ऐ मेरे मालिक मौला, हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन की मुनाफिकत से, शरूर वालों के शर से अपनी हिफाजत में रख। हमें अपने अनवार तजलियात से माला माल फरमा, जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन इलाही आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपने वीडियो को स्किप या काट कर देखा, अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई हिस्सा छूट जाएगा
تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آج ہر کوئی پریشان ہے، ساس بہو سے تنگ ہے، بہو ساس سے تنگ ہے، شوہر بیوی سے پریشان ہے، بیوی شوہر سے پریشان ہے، نافرمان بگڑی ہوئی شرابی زانی اولاد نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، ہر کوئی بیٹی کے رشتوں کی بندش، کاروبار کی بندش، جادو جنات کے اثرات سے پریشان ہے۔ آج میرے جس بہن اور بھائی کا جو بھی مسئلہ ہے نیت کر کے بیٹھے۔ آج آپ جس کا نام لے کر جس کی تصویر پر یہ عمل وظیفہ پڑھیں گے، آپ کو وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے نتیجہ مل جائے گا۔ نیت لازمی کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد نیت کا طریقہ کیا ہے کہ اے میرے مالک و مولا، میں اس بندے کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، اس کے دل میں میرے لیے رنجشوں کو ختم فرما، اس کے دل میں نفرت کو ختم فرما، اس بندے کو میرے قابو میں میرا فرما بردار بنا۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے دو نام مبارک یا قہارو یا جبارو کا وظیفہ ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، اکثر اوقات لوگ آپ کے قریبی آپ کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، یعنی کہ لوگوں سے آپ کے گھر میں سکون، آپ کے گھر میں خوشحالی برداشت نہیں ہوتی۔ لوگ جادو جنات سے، نظر بد اور حسد سے میاں بیوی میں طلاق کی نوبت تک لے آتے ہیں، میاں بیوی میں فساد پیدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کروا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑوں کے لیے، فتنہ فساد کو ختم کرنے کے لیے آج آپ نے یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے، لوگ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے نیچے رہے۔ اس کے لیے لوگ آپ کا کاروبار بند کر دیتے ہیں، جادو جنات سے بندش لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کوئی آپ کی اولاد کو فرما بردار نہیں برداشت کرتا، کوئی آپ کی اولاد کو آگے بڑھتا برداشت نہیں کرتا، اولاد کی بندش لگا دیتے ہیں۔ بہت سے نئے جوڑے طلاق کی نوبت پر پہنچ جاتے ہیں صرف بے اولادی کی وجہ سے۔ اسی طرح آج جتنے بھی مسائل ہیں جادو جنات کے، نظر بد کے، حسد کے، منافقت کے، جتنے بھی مسائل ہیں آج یا قہارو یا جبارو پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اور آج کے دور میں جس نے اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنے جان مال کی حاسدین سے، منافقین سے، جادو جنات سے حفاظت فرما لی، وہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ اگر کوئی جادو جنات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے پریشان ہے تو آج اس وظیفے کو پڑھے، انشاءاللہ تمام کے تمام منافقت، حسد، جادو جنات کے اثرات ایک دن کے اندر ختم ہو جائیں گے، ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، آپ کی ان تمام مشکلات پریشانیوں سے جان چھٹ جاتی ہے۔ یا قہارو یا جبارو یہ رب کریم کے دو جبر والے نام۔ یا قہارو رب کریم کا ایک غیبی موکل ہے جسے پڑھتے ہی غیب سے فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام دشمنوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور یا جبارو پڑھنے سے اللہ آپ کے دشمن پر ایسا قہر نازل فرماتا ہے کہ وہ خود اپنی کیتے پر، یعنی کہ جو آپ کے لیے وہ برا چاہتا ہے وہ خود بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا قہارو یا جبارو کو ملا کر پڑھنے سے ان کی تاثیر و طاقت پہلے تمام وظیفوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھنے میں کتنا کی وقت لگ جائے گا، آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمن کی چیخیں نکل جائیں گے، آپ کے دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے،
اللہ والو یا قہارو یا جبارو پڑھتے ہوئے اگر آپ کسی دشمن کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ آپ پر جادو جنات کرتا ہے، آپ پر برے اعمال کرتا ہے، تو اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اسے غیب سے ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتا جو یا قہارو یا جبارو کے وظیفے سے، اللہ اسے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ یا قہارو یا جبارو کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا قہارو یا جبارو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں ہمارے کاروبار چلتے بند ہو جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں لگ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک تک نہیں آتے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے مسائل ہیں، اگر آپ کا بھی رزق بند ہو رہا ہے، آپ کو بھی کاروباری مسائل کا سامنا ہے، آپ کے گھر سے بھی غربت تنگدستی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج سورہ کوثر پڑھ کر رب کعبہ سے مانگیں۔ یہ کیسی قرآنی صورت مبارکہ ہے کہ جب آپ یا قہارو یا جبارو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں سے جان چھڑا لیں گے، جادو جنات کا توڑ ہو جائے گا، تمام کی تمام منافقت، حسد، نظر بد سے جان چھٹ جائے گی۔ پھر سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات اتنے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رب کعبہ سے ضد کر کے مانگے، نیا گھر مانگے گا گھر مل جائے گا، گاڑی مانگے گا گاڑی مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے صرف اور صرف سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے اپنی حاجت، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج جو لوگ غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، سورہ کوثر لازمی پڑھیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا کامل وظیفہ بتا رہا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا قہارو یا جبارو سے تمام کی تمام نظر بد، حسد، جادو جنات سے جان چھٹ جائے گی، تمام دشمنوں کا صفایا ہو جائے گا، اور سورہ کوثر پڑھ کر اللہ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنے پسند کی نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی بات پوری کروانا چاہتا ہے، اللہ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک ایسی قرآنی صورت مبارکہ ہی سے پڑھتے ہوئے جتنا رب کعبہ سے مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سورہ کوثر کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں رکھی عصمت کے مطابق مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے، میرا رب غیب سے جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اللہ والد فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے اگر کوئی بندہ 11 حاجتیں، 11 مرادیں، 11 خواہشوں کو لے کر بیٹھے اور کاغذ پر لکھ کر بیٹھ جائے، اللہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا، 11 کی 11 مرادوں کو پورا فرمائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل رہا۔ آج 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دے گا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، تو سورہ کوثر پڑھتے ہوئے مانگ لو۔ مقروض ہو، کروڑوں کا قرض ہے، بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، شادی کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھ لو، جو چاہتے ہو رب کعبہ سے مانگتے چلے جاؤ۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جسے پڑھنے والا پانی کے بہاؤ کی طرح کامیابی کی طرف چل پڑتا ہے۔
ایسی قرآن آیت مبارکہ ہے جسے پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کو بازو سے پکڑ کر کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور بندے کا گمان تک نہیں ہوتا یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون، یہ قرآن آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے اگر آپ رب کعبہ سے من پسند فیصلے کروائیں گے تو اللہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اس قرآن آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی وہ جو آپ پریشان رہتے ہو، ہر وقت ڈپریشن رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کل کیا ہو جائے گا، پرسوں کیا ہو جائے گا، میں کیسے پیسہ کماؤں گا، یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی، یہ تنگ دستیاں کب ختم ہوں گی، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون آپ کے دل سے، آپ کے دماغ سے ہر طرح کی نحوستوں کو، ہر طرح کی پریشانیوں کو، ہر طرح کے ڈپریشن کو نکالتا ہے۔ جب آپ کے ذہن سے فطور نکل جاتے ہیں، ڈپریشن نکل جاتے ہیں، پریشانیاں نکل جاتی ہیں، تنگ دستیاں نکل جاتی ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر پریشانی، ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی یقین ہو جاتی ہے۔ یہ کامل وظیفہ ہے، یعنی اسے کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 1 بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 2 بار ہو گیا، سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لاسٹ میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، پھر روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، سسکتے ہوئے مانگے، اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔